بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ RKA اردو وائس کے ناظرین اکرام، ویڈیو پہ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ آج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے معجزے بیان کروں گا۔ کائنات کا سب سے بڑا معجزہ وہ دن ہے جب اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پہ نازل کیا۔ جب اللہ نے اپنے محبوب کا ظہور کیا تو آسمان پہ سارے ستارے اس طرح روشن ہوئے کہ اس وقت کے نجومی اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے۔ اس وقت کچھ ملکوں میں قحط سالی پڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو وہاں رحمت کی بارش برسنے لگی اور وہاں کے لوگ خوشی سے ناچنے لگے۔ شام کی وادی جو ہزاروں سال سے خشک تھی وہاں پانی چلنے لگا۔ اس وقت جہاں دیوتاؤں، بتوں اور آگ کی پوجا کی جاتی تھی وہ آگ بجھ گئی، اور جو لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے ان کے بت نیچے گرنے لگے، اور کچھ بڑے بت کے منہ سے خون ابھر آیا۔ فارس ملک میں 1000 سال پرانی آگ جل رہی تھی جس کو فارس کے لوگ پوجتے تھے، وہ آگ بجھ گئی۔ تب جو عورتیں ماں نہیں بن سکتی تھیں، حتیٰ کہ جو جانور ماں نہیں بن سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی خوشی میں سب کی گود میں بیٹے جیسی نعمت سے نواز دیا۔ اس وقت خانہ کعبہ میں کافی بت تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تب خانہ کعبہ کے بھی اور جہاں جہاں بت تھے سب گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس وقت ہر انسان ایک الگ قسم کی بہت ہی اچھی قسم کی خوشبو محسوس کر رہا تھا۔ ہر علم والا یہ آپس میں باتیں کر رہا تھا کہ یہ خوشبو اس آخری نبی کی ہے جس کا ذکر اللہ نے اپنی پچھلی کتابوں میں کیا ہے۔ اور زمین کے سارے درخت حضرت عبد المطلب کے گھر کی طرف جھکے ہوئے تھے۔ تب حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں تھے۔ جب یہ منظر دیکھا تو خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف چلے۔ جب آپ اپنے گھر کو دیکھا تو آپ کا گھر نور سے بھرا ہوا ہے۔ گھر سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں۔ جب گھر پہنچے تو دیکھا ایک نومولود بچہ سجدے میں پڑا ہوا اور بول رہا ہے، لا الہ الا اللہ انا محمد رسول اللہ۔ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ یہی ہے وہ دن جب اللہ اپنے بندوں کی دعا رد نہیں کرتے، اور اس دن بغیر حساب کتاب کے عطا کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ختنہ جنت سے ہی ہو کر آیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک صاف حالت میں پیدا ہوئے۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں آئے تو خوشبو سے پورا گھر مہک رہا تھا، بلکہ محلے میں پورے علاقے میں خوشبو پھیل گئی تھی۔ اس اچھی خوشبو سے آج تک لوگ اپنی روحانیت کو نکھار رہے ہیں، جیسا کہ اپنے اپنے انداز میں کچھ بزرگ فرماتے ہیں۔ صدیوں پہلے کائنات میں ایک ایسا بے مثال پھول کھلا کہ جس کی پاکیزہ خوشبو نے زمانے میں پھیلی کفر و شرک اور ظلم و زیادتی کی بدبو کو ایمان و اسلام اور امن و سلامتی سے تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ اس گل کی خوشبو صدیاں گزرنے سے کم نہیں بلکہ تیز سے تیز تر ہوتی چلی جا رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ وہ بے مثال گل سیدہ آمنہ کے پھول والد سیدہ بطول رضی اللہ تعالی عنہا یعنی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء صالحہ اور محدثین اور مفسرین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ولادت کے وقت اور مہینے کی عظمت و رفعت کا خطبہ مختلف انداز میں پڑھتے آئے ہیں، جیسا کہ تقریباً 750 سال پہلے کے امام حضرت علامہ زکریا بن محمد بن محمود قزوینی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات سن 682 ہجری میں ہوئی، یعنی ربیع الاول وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود کے صدقے سارے جہان والوں پر بھلائیوں اور سعادتوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اسی مہینے کی 12 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ کیسی شان والی ہے وہ گھڑی جس میں رسول خدا بے سہاروں کے آسرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اس سات کو قیامت تک آنے والوں مسلمانوں کے لیے دعا کی قبولیت کا وقت بنا دیا، جیسا کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس گھڑی میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس سات کی مقبولیت کا وصف قیامت تک رہے گا۔ اس گھڑی میں روئے زمین کے غوث و کتب اور دیگر اولیاء کرام غار حرا کے پاس جمع ہوتے ہیں، جس کی دعا ان اولیاء کرام کی دعا کے وفاق ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور اس کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ اکثر اپنے مریدوں کو اس مبارک وقت میں قیام کی ترغیب ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ امام محمد بن جار اللہ ابن ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 1986 ہجری میں ہوئی، اپنی کتاب الجامع اللطیف کے صفحہ نمبر 285 پر لکھتے ہیں کہ ہر سال مکہ شریف میں 12 ربیع الاول کی رات کو اہل مکہ کا یہ معمول ہے کہ قاضی مکہ جو کہ شافعی ہیں، مغرب کی نماز کے بعد لوگوں کے ایک جمع غفیر کے ساتھ مولد شریف
جسے ولادت گاہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ ان لوگوں میں دیگر تینوں مذاہب، فقہ کے قاضی، اکثر فقہا، فضلاء اور اہل شہر ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں فانوس اور بڑی بڑی شمعیں ہوتی ہیں۔ مکے میں ان کی جائے ولادت پہ یا خدا پھر چشم اشک بار جمانا نصیب ہو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے ولادت کی زیارت نصیب فرمائے، اور سب مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرمائے، اور جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد، صحابہ، تابعین سے محبت فرمائے، اور ان کے صدقے اللہ تعالی ہماری دعا قبول فرمائے، آمین۔